إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل فصل لربك وانحر بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت پوری دنیا کے کونے کونے میں امت مسلمہ عید قربان کا استقبال کرنے جا رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ جو دن ہمارے اپنے گزر رہے ہیں بڑے ہی بابرکت دن ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کہ جن کی اہمیت اور جن کی فضیلت آپ لوگوں نے معلوم کی ہوگی کہ ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ رب العالمین کو بے تحاشا محبوب ہوتا ہے، بہت زیادہ محبوب کہ دوسرے اور دنوں میں بھی نیک اعمال کیے جائیں گے، مگر ان کے مقابلے میں ان دنوں میں کیے جانے والا ہر نیک عمل بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے کئی دن تو گزر بھی چکے، مگر جتنے باقی ہیں ابھی اگر کچھ لوگ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو انہیں اپنی غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اور یہ جو دن ہیں ان کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ہر طرح کے نیک کام میں جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ایک بالکل دینی ماحول، ایک روحانی ماحول، ایک فضا بن جاتی ہے، اسی طرح کی فضا اور اسی طرح کا ماحول ان دنوں میں بھی امت مسلمہ کے اندر نظر آنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ان دنوں میں وہ ماحول نظر نہیں آتا جو کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ لوگوں کی اپنی غفلت ہوتی ہے کہ ان دنوں کو ہلکا سمجھ بیٹھتے ہیں، تو ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے، ان دنوں میں ہر نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو حضرات و خواتین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انشاءاللہ ابھی بہت ہی قریب 4-5 دنوں میں پوری امت مسلمہ جن لوگوں کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی لیکن حاجیوں کے ساتھ کچھ کاموں میں ان کی بھی مشابہت ہو جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ساری امت مسلمہ کے لیے قربانی کی عبادت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی کہ جس طرح سے حجاج بیت اللہ اپنے حج کے بعد حج تمتع کرنے والے، حج قران کرنے والے اللہ کے نام پر قربانی دیا کرتے ہیں، تو اسی طرح سے باقی اور سارے لوگ بھی قربانی دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور جس طرح سے حجاج بیت اللہ اپنی اس عبادت کی ادائیگی میں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان پر بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں حالت احرام میں، تو بالکل اسی طرح سے قربانی کا ارادہ کرنے والوں کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی کہ ذی الحجہ کا جب مہینہ شروع ہو جائے اور جن کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، انہیں چاہیے کہ اپنے ناخن کاٹنے سے یا بال کترنے، ناخن کترنے سے اور بال کاٹنے سے اجتناب کریں، بچیں، دور رہیں، یہاں تک کہ اپنی قربانی ادا کر دیں۔ اور یہ حکم قربانی کرنے والے گھر کے بڑے آدمی کے لیے، جو گھر کا اپنا
سربراہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. باقی اگر اس کے بیوی بچوں کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ آدمی جو قربانی کا جانور خرید کر اپنے اور اپنے بال بچوں کی جانب سے ذبح کرے گا, اس کے لیے یہ پابندی عائد کی گئی ہے. لیکن بہرحال اگر بیوی بچے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, مگر ان کے لیے بالکل بھی یہ چیز کوئی ضروری ہے نہیں. تو بہرحال یہ کچھ عبادتیں جن کے اندر حاجیوں کے ساتھ باقی اور سارے مسلمانوں کی بھی تھوڑی سی مشابہت ہو جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمارے اپنے دین کی حیثیت سے ہم کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتلائی ہیں. قربانی کی یہ عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کسی بندے کو بھی حیثیت دے رکھی ہے قربانی کر سکتا ہے تو ان دنوں میں قربانی کرنے کا ضرور ارادہ کرنا چاہیے. قربانی کرنے والا قربانی کرنا چھوڑ کر اگر یہ کہتا ہے کہ میں ان پیسوں سے صدقہ اور خیرات کرتا ہوں کہ پوری دنیا والے قربانی ہی کرتے ہیں, میں قربانی کی بجائے صدقہ اور خیرات کروں گا, تو وہ اچھی بات نہیں ہوگی. قربانی کرنا ان دنوں میں یہی سب سے افضل کام ہے, تو اس لیے قربانی کا ارادہ ضرور کرنا چاہیے. قربانی کے لیے آدمی اپنی جانب سے اور اپنے بیوی بچوں کی جانب سے ایک بکرا ذبح کرے تو کافی ہے, سب کی قربانی اسی میں شامل ہو جائے گی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر سال جب آپ حج نہیں کیے, ہر سال عید قربا کے موقع پر 2 بکرے آپ ذبح کرتے, اور ایک کے بارے میں آپ یہی اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ پروردگارہ یہ میری جانب سے اور میرے گھر والوں کی جانب سے, اللہم ھذا عن محمد وعن آل محمد, ایک بکرا محمد کی جانب سے اور محمد کی بیویوں کی جانب سے, کیونکہ اس وقت آل آپ کی بس وہی بیویاں ہی تھیں, باقی جو آپ کی بیٹی وغیرہ تھی تو ان کے لیے شادی ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وہ ذمہ دار تھے. تو اس طرح سے آدمی جب ایک بکرا اپنی جانب سے اور اپنے بیوی بچوں کی جانب سے, یا جن کی بھی وہ کفالت کر رہا ہے اپنے ہی گھر میں, اس کے ماں باپ بھی اسی کے ساتھ رہتے ہیں, ان کا سب خرچ پانی وہی اٹھا رہا ہے, سارا خرچہ وہی دونوں اٹھا رہا ہے, یا اس کے چھوٹے بھائی بہن وغیرہ رہتے ہیں, یا کوئی اور بہن بیوہ ہو کر آ گئی, یا اس کا کوئی مطلع, بہرحال کسی بھی طرح سے جن جن لوگوں کی وہ اپنے گھر میں کفالت کرتا ہے ان سب کی جانب سے ایک بکرا کافی ہو جائے گا. لیکن اگر ہمارے اپنے اس ماحول کے اندر جو جوائنٹ فیملی کا رواج ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اگر ایک گھر میں 3-4 بھائی اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ شادی شدہ ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو ایسی صورت میں ایک خاندان یعنی 4 بھائی اگر ہیں اور ان کے بیوی بچے ہیں تو وہ 4 فیملی ہو جائے گی. تو اس طرح سے انہیں 4 بکرے ایک فیملی کی طرف سے ایک بکرا قربانی دینے کی ضرورت ہے. اگر آدمی ایک بکرا دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو بڑے جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے 7 لوگوں کی شرکت کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے. یعنی کہ ایک حصہ گائے میں, ہمارے اپنے پاس اونٹوں کا تو رواج نہیں ہے, گائے بیل وغیرہ کی قربانی جب دی جاتی ہے تو اسی میں اگر ایک حصہ بھی اگر کوئی بندہ لے لیا اور اپنے بیوی بچوں کی جانب سے تو اس کے لیے کافی ہے. تو اس طرح سے ایک جانور یا بڑے جانور کا ایک حصہ ایک فیملی کے لیے بالکل کافی ہو جائے گا. یہاں اس موقع پر میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے اپنے پاس بہت سارے لوگ کچھ بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں, خاص کر قربانی کے موقع پر, کہ بہت سارے لوگ اپنی قربانی کریں کہ نہ کریں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے, لیکن اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
ایک تو آپ نے اس کی کوئی رہنمائی نہیں کی، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ جو اتنی زیادہ آپ سے محبت کرنے والے، ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ جنت کے جن کو بشارت دے دی گئی، وہ صحابہ موجود ہیں، اور ان کے علاوہ آپ پر جاں نثار کرنے والے ایک ایک صحابی، لیکن کبھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے لیے یا آپ کے نام کی قربانی دیے، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو ہم بیکار میں اس طرح کا دعویٰ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے نام کی بھی ہم قربانی دینا چاہتے ہیں، جبکہ اگر وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے کہ واقعی کیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، کہ دن رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو میں قربان کرتا ہوں اور ان کو بالکل کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو ایک جانور خرید کر یا ایک حصہ خرید کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر دیا، تو سمجھتا ہوں کہ میری اپنی محبت بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے. ویسے تو بہرحال یہ سب کام بالکل بدعات میں داخل ہیں کہ آدمی کسی اور کے لیے کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب پہنچاتا ہے، تو وہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ صدقہ اور خیرات کرتا ہے فوت شدہ ماں باپ کے نام سے، یا کسی اور دادا دادی جن سے بھی آدمی کی محبت ہوتی ہے ان کے نام کچھ پیسے خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یہ اس کا سارا اجر و ثواب ان کو پہنچ جائے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ان کے درجات میں کچھ بلندی ہو جائے، یا ان کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ان کو معاف فرما دے. یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایسا معاملہ ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ مقام پانے والے، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، بخش دیے گئے. تو آپ کے نام سے قربانی کر کے نہ آپ کے گناہ بخشوانے کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا. پوری طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور کو کوئی مقام تو ملنے والا نہیں. تو پھر یہ کیا ہے، ایک ایسا عمل کہ لوگ عام طور پر محبت کے دعوے میں اس طرح کا عمل کرتے ہیں. تو محبت کا دعویٰ اگر ہے تو واقعی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے دکھاؤ، اور جو طریقہ آپ نے بتایا اس پر کرو. یہی طریقہ، اسی کے اندر خلاف ورزی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں گے تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اس طرح سے بہت سارے لوگ اپنے جانور، اپنے گھر یعنی کہ زندہ خود وہ ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کے نام سے قربانی نہ بھی ہو تو کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے. بس اگر اپنے پاس حیثیت بھی نہیں تو بہت سارے لوگ قرض بھی لے کر اللہ کے نبی کے نام سے ہم قربانی ضرور کریں گے، یہ کام کرتے ہیں. جبکہ قربانی کرنے کے لیے اگر آدمی کے پاس حیثیت ہو تو تبھی اپنی اور اپنے بچوں کی، بال بچوں کی جانب سے اس کو قربانی کرنی ہے. اگر حیثیت نہیں ہے تو قرض لے کر بھی قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ ہاں صاحب ابھی اس وقت میرے پاس پیسے میسر نہیں ہیں، لیکن عید کے بعد مجھے کہیں سے پیسے آنے والے ہیں اور وہ اتنے پیسے ہیں کہ میں اگر جانور کی قربانی کرنے کے لیے قرض بھی لے لیا یا ایک حصہ کے لیے میں نے قرضہ بھی لے لیا تو پیسے آنے کے بعد میں وہ قرض ادا کر سکتا ہوں. تو ایسا آدمی قرض لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے، ورنہ خامخواہ اپنے آپ کو قرضے کے بوجھ میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو آدمی جانتا ہے کہ میں نے اگر قرضہ لے بھی لیا 10,000 15,000 کا، اسے چکانے کے لیے مجھے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر ایسے بندے کو بالکل قرض وغیرہ لے کر قربانی کرنا نہیں چاہیے. تو یہ قربانی کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تو ہر آدمی جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے ان کو اس کا ضرور ارادہ کرنا چاہیے. قربانی کے جانوروں میں کس طرح کے جانور قربان کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالتو جانوروں کی قربانی ہی کا حکم دیا ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، اور پھر اسی طرح سے بکرا، اونٹ، ویسا یہ سب جو گھروں میں عام طور پر پالے جاتے ہیں گوشت کے لیے، دودھ کے لیے. تو ایسے جانوروں ہی کی قربانی ہمارے لیے مشروع قرار دیا اللہ تعالیٰ نے.
اگر کوئی آدمی کوئی جنگلی جانور جیسے کہ ہرن یا کوئی اور بہت ہی قیمتی جانور میں قربانی کرنا چاہتا ہوں کہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام پالتو جانور جو ہوتے ہیں انہی کی قربانی کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور ہر جانور میں ہمارے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی ہیں کہ کون سا جانور کس طرح سے قربان کیا جائے گا۔ اونٹ کی قربانی اگر دی جا رہی ہے تو اس کے لیے اونٹ کم سے کم 5 سال مکمل کر چکا ہونا چاہیے۔ 5 سال مکمل ہو کر 6 سال میں وہ داخل ہو گیا ہو تو تبھی اس اونٹ کی قربانی جائز ہے۔ اس سے کم اگر 5واں سال ابھی چل رہا ہے تو تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے بیل وغیرہ کے اندر 2 سال مکمل کر کے 3رے سال میں جانور داخل ہو چکا ہو، اس سے کم کا جانور اگر قربانی کریں گے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ اور جہاں تک بکرے ہیں تو ہمارے اپنے پاس بکرے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ بکرا ایک جس کو ہم چھیلا کہتے ہیں، جو بالکل لمبا سا ہوتا ہے، جس کی سینگ سیدھی سیدھی ہوتی ہے، تو ایسا چھیلا تو اس کے لیے 1 سال لازم ہونا چاہیے۔ 1 سال سے کم کا جانور قربانی نہیں کر سکتے۔ اور جس کو ہم پوٹلا کہتے ہیں جس کی سینگیں مڑی ہوئی رہتی ہیں، تو اس جانور کے لیے کم سے کم 6 مہینے مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس سے چھوٹا اگر جانور ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ عمروں کے تعلق سے شریعت نے ہمیں احکام دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ قربانی کے لیے آدمی کو عمدہ سے عمدہ جانور اور قیمت بھی زیادہ ہو اور جس کے اندر گوشت زیادہ ہو کہ آدمی قربانی کرنے کے بعد خود اپنے لیے بھی اٹھا لے اور دوستوں کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی ہدیہ کرے اور فقراء اور مساکین میں بھی تقسیم کرے۔ اس طرح سے جس جانور کا گوشت زیادہ ہو ایسے جانور کو قربانی کے لیے منتخب کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں یہ باتیں بتائی گئی کہ 4 قسم کے عیب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک عیب بھی جانور میں پایا گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ وہ 4 عیب کیا ہیں؟ کانا جانور۔ کانا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھیں بھینگی ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ دائیں طرف دیکھ رہا ہے جبکہ وہ بائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا جانور کیوں جنا ذبح کرنے سے منع کیا گیا؟ کیونکہ ایسے جانور کو عام طور پر جب دوسرے اور جانور چارہ چرتے ہیں تو اس کو نظر نہیں آتا، وہ کہیں اور ہوتا ہے، دوسرے جانور کہیں اور ہوتے ہیں، چارہ نہ کھانے کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ تو اس لیے اس طرح کے جانور کو قربانی کرنے سے منع کیا گیا۔ جب کانا جانور ہی نہیں ذبح کر سکتے ہیں تو جو جانور اندھا ہو تو وہ بدرجے اولا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے لنگڑا جانور جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کچھ ایسے بالکل وہ شروع سے لنگڑا ہے، اپنے دوسرے اور جانوروں کے ساتھ ساتھ چل نہیں پاتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو جس جانور کو جو لنگڑا ہے تو واقعی جس کے پیر ہی ٹوٹ گئے ہوں، کاٹ کے نکال دیا تو یا ٹوٹ گیا ہو کچھ بھی، تو ایسے جانور کی قربانی بدرجے اولا جائز نہیں ہوگی۔ اور تیسرا عیب آپ نے بتایا کہ بالکل بیمار جانور، ایسی بیماری کہ بالکل واضح ہو، ہمیشہ جانور بیٹھا ہی بیٹھا رہتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے اور دن بدن ویسے ہی گھٹتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے بیمار جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اور چوتھا عیب آپ نے بتایا کہ انتہائی دبلا پتلا جانور کہ جس کی ہڈیوں میں کوئی گودا ہی نہ ہو، مریل قسم کا جانور جس کو کہتے ہیں۔ تو عام طور پر بہت سارے لوگ جو اجتماعی قربانی کی بات ہوتی ہے اور جہاں حصے لے کر لوگوں سے پیسے لے کر وصول کر کے کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اس طرح کے جانور بھی قربانی کرنے میں کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہی جب دوسرے کی طرف سے وہ وکیل بن کر یہ عمل کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، تو ہر آدمی یہی چاہے گا کہ اچھے سے اچھا جانور قربان کریں۔ تو دوسروں کی طرف سے جب آپ وکیل بنتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اچھے سے اچھا جانور خریدیں۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل جس طرح کا بھی جانور مل گیا، اب اتنے لوگوں کی ہمیں قربانی کرنی ہے، چلو ہم نے کم سے کم حصہ مقرر کیا ہے تو اس لیے کم سے کم قیمت کا جو جانور ملے اس کو ہم قربان کر دیں۔
سب سے پہلے آپ کو جانور خرید لینا چاہیے، جتنے بھی پیسے ہو رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کو حصہ مقرر کرنا چاہیے کہ بھئی ایک حصہ اتنا ہوگا کیونکہ جانور اتنی قیمت کا پڑا ہے۔ لیکن یہاں بہرحال الٹا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے ہی سے قیمتیں طے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس قیمت کے اندر جس طرح کا بھی جانور مل جائے اسے قربانی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کا عمل کہ انتہائی یعنی کہ مریل قسم کا دبلا پتلا جانور، چاہے وہ بکرے میں ہو گائے میں ہو، تو اس طرح کے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسم کے عیب کہ ان میں سے کوئی ایک عیب بھی پایا گیا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن کسی جانور کو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے، فروا ہے، کونے سے تھوڑی سی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، یا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، یا دم تھوڑی سی کٹ گئی ہے، تو اس طرح کے عیب کی وجہ سے جہاں تک ہو سکے جانور اگر تمام عیوب سے پاک ہو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں صاحب اس جانور کے خریدنے سے فائدہ زیادہ ہوگا، لوگوں کو تقسیم ہم کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن تھوڑا سا عیب، تھوڑی سی سینگ اس کی نوک ٹوٹ گئی ہے، یا اس کے کان میں تھوڑا سا کوئی سوراخ پڑ گیا، یا اس کی دم تھوڑی سی کٹ گئی، تو اس طرح کے عیوب کے ساتھ جانور کی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جانوروں کی قربانی کب کرنا ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ عید کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے اپنی قربانی کا جانور قربان کر دیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایسے ہی گھر میں کھانے کے لیے کاٹا ہوا جانور شمار کیا جائے گا، وہ عبادت کے دائرے میں نہیں آئے گا جانور۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی لازم ہے۔ قربانی کے لیے جو آدمی خود ذبح کرے، جس کا جانور ہے اپنے ہاتھوں سے کرے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح فرمایا کرتے تھے۔ تو آدمی اگر خود کرے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن خود نہیں کر پاتا تو کسی اور کو اپنا وکیل بنا دے ذبح کرنے کے لیے، لیکن سامنے موجود رہے، یہ جناب بہتر ہے۔ جانور کی قربانی جیسے بڑے کر سکتے ہیں تو ویسے ہی چھوٹے بچے بچیاں ان کے ہاتھوں سے، عورتوں کے ہاتھوں سے بھی قربانی بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دن کے وقت میں قربانی کریں یا رات کے وقت میں قربانی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پورے 24 گھنٹے قربانی کرنے کے لیے جائز وقت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ قربانی عید کے دن جب شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سے لے کر عید کا دن چھوڑ کر باقی اور 3 دن جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، یعنی کہ ذی الحج کی 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 4 دن، عید کا 1 دن اور عید کے بعد مزید اور 3 دن قربانی کے ایام ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے دن قربانی کرے یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر جانور میسر نہیں ہوا، خریدا نہیں گیا، بعد میں خرید کر بھی قربانی کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قربانی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ عید کے دن اور عید کے علاوہ مزید اور 3 دن قربانی کے ایام ہوتے ہیں۔ حضرات و خواتین، یہاں میں یہ بات اور وضاحت کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ قربانی کا عمل یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس عمل کو ہمیں عبادت سمجھ کر انجام دینا ہے۔ بہت سارے لوگ اس عبادت کو عبادت کی بجائے ایک ایسا مشغلہ بنا دیا ہے گویا کہ اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، اس کی ویڈیو لینا اور اس کو لوگوں میں پھیلانا اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ سب چیزیں کرتے ہیں، تو یہ بالکل بھی کیا ہے، عبادت کے منافی یہ سب اعمال ہیں۔ ہاں کسی کو ضرورت ہے، کسی اور نے آپ کو وکیل بنایا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرے جانور کی قربانی جب ہو رہی ہے تو اس کی ایک تصویر نکال کر یا اس کی ویڈیو تھوڑی نکال کر مجھے بھیج دینا، تو وہاں ٹھیک ہے۔ باقی آپ خود اپنے جانور کی اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو اس میں کیا ویڈیو بنانا اور اس کو پھر بعد میں اسپریڈ کرانا، پھیلانا، تو یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے، یہ عبادت کے منافی کام ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ آج حتیٰ کہ ابھی بھی ایسے بہت سارے گھرانے پائے جاتے ہیں جن کو اپنے گھر اور اپنے گھر کی پینٹنگ بہت ہی کیا ہے عزیز ہوتی ہے،
کہ وہ اپنے گھر کی قربانی یا اپنے جانور کی قربانی اپنے گھر میں کرنے کی بجائے باہر سڑک پر لا کر کرنا چاہتے ہیں. یہ دوسرے اور لوگوں کو اذیت پہنچانے کی بات ہے. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی آپ پاکی صفائی کے ذمہ دار ہیں، آپ کے اندر پاکی صفائی ہونی چاہیے، اور یہ دین اسلام کی بہت بڑی پہچان ہے. تو مسلمانوں کی بھی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ اپنی گلی کوچوں کو اور اپنی گلیوں کو بہت ہی پاک صاف رکھیں. ایسا کریں کہ بالکل ہم اپنی قربانی اپنے گھر میں کرنے کی بجائے باہر لا کر اس لیے کریں کہ ہمارا گھر جو ہے گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو یہ بہت ہی جو ہے بری بات ہے کہ اور لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے. اور اسی طرح سے جو گندگی قربانی کرنے کے بعد جو بھی غلاظت یہ سب باقی چیزیں رہ جاتی ہیں، انہیں بھی لا کر سڑک پر کہیں بھی پھینک دینا کہ آنے جانے والوں کو بدبو اس کی جو نہ ستاتی رہے، تکلیف دیتی رہے، تو یہ سب کام بالکل بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرے اور سارے مسلمان محفوظ رہیں، امن میں رہیں. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ سارے لوگوں کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے. چونکہ وہ معاشرہ مسلمانوں کا تھا اس لیے آپ نے مسلمانوں کی بات بتائی، ورنہ ہمارا اپنا معاشرہ جہاں ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ ہم لوگ رہ رہے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کسی بھی حرکت کی وجہ سے برادران وطن کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو اس لیے ہمارا اپنا دین ہمیں ان سب باتوں کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. تو قربانی کرنے کے لیے آدمی کو چھری وغیرہ خوب اچھی طرح سے تیز کرنے کے لیے آداب بتائے گئے قربانی کے، کہ آدمی ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح سے تیز کر لے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی منڈ چھری ایسی جو کاٹنے والی نہ ہو، لے کر اس کے گلے پر پھراتا رہے اور وہ کاٹنے کا نام ہی نہ لے، اس سے جانور کو تکلیف ہوگی. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ لوگوں جب ذبح کرو تو بہت اچھے انداز میں ذبح کرو کہ جلد سے جلد اس کی رگیں کٹ جائیں اور اس کا خون بہہ جائے. اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو قربان کرنے سے بھی منع کیا گیا. تو یہ سب آداب ہیں جو قربانی کے ہم کو معلوم کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اسی کے اس پر جو ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ قربانی سے متعلق میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ احکام اور اس کے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آنے والے اس عید کو ہمارے لیے ایک نیا پیغام لانے والی عید بنائے، اور اسی طرح سے اس عید کے موقع پر ہماری اپنی عبادتوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہمیں ہر عبادت اور خاص کر قربانی کی یہ عبادت بھی ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور اس عبادت سے متعلق جتنی بدعات لوگوں میں رائج ہیں ان تمام بدعات سے اللہ رب العالمین ہماری بھی حفاظت فرمائے اور سارے مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من